بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب قرآن کریم میں پڑھا جاتا ہے تو آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت پر بہت زیادہ رشک آتا ہے کہ آپ اس قدر اعلیٰ کردار اور ایثار کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدردانی کی انتہا کر دی ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس ہستی کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے یہ بلند مقام حسب و نسب، مال و زر یا حسن و جمال کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ کا اعلیٰ کردار اور استقامت فی الدین کا جذبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنے کی انتہا کر دی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کہا، یعنی مخلص اور گہرا دلی دوست، کہیں رب تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، یعنی سچا اور دیانت دار دوست، کہیں آپ کو بنو آدم کا امام بنایا، اور کہیں آپ انسانیت کے پیشوا، مقتدا اور رہنما ہیں، اور کبھی آپ کو بعد میں آنے والوں کے لیے آئیڈیل شخصیت قرار دیا اور فرمایا آپ اسوہ حسنہ ہیں، اور کہیں آپ کو امت کا لقب دے کر نوازا اور مقام ابراہیم کو لوگوں کے لیے جائے نماز بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کو حنیف کہہ کر پیار کیا اور کبھی قانت کہا، یعنی ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور غلامی کرنے والے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ عظمتیں ہیں جو صرف آپ ہی کے نصیب میں آئی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور کہیں پر فرماتے ہیں إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا ہم ابراہیمی بن سکتے ہیں؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم آپ جیسے بلند رتبے ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جد الانبیاء ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص رسول ہیں۔ لیکن ہم نیکی میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی ملت اور آپ کے مشن کو، آپ کی خوبیوں کو اپناتے ہوئے آپ کے سچے حبدار اور آپ کے وفادار بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج بھی عزت اور بلندی صرف اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ابراہیمی بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اندر نیک اخلاق اور اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ آپ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، آپ جیسی صفات اور آپ کی ملت پر نہیں چلتے یا آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتے، قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو کم عقل، نادان اور بیوقوف قرار دیا ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے اور آپ کی سیرت پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، حالانکہ ہم نے اس دنیا میں انہیں چن لیا تھا اور وہ صالحین میں سے تھے۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 6 اوصاف، 6 خوبیاں بیان کرنا چاہتا ہوں جن کی بدولت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر بلند رتبہ پایا، اور ہر آنے والا آپ نے آپ کو ابراہیمی کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اور میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ جو بندہ بھی ان 6 خوبیوں کو، ان 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو یہ 6 خوبیاں اور صفات تھیں، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اس بندے کو بلند رتبہ عطا کریں گے، بلندی عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو آخرت میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے
کہ ان 6 خوبیوں کو سنیے، انہیں یاد کیجیے اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا میں بھی بلندی آپ کا مقدر بنے گی، آخرت میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ تو آئیے، موسمی اور رسمی باتوں سے بلندی نہیں ملتی اور نہ ہی ذکر ابراہیم سننے سے بلندی ملتی ہے۔ اگر ذہن اور سوچ نمرودی ہو تو محض دعویٰ کرنے سے بندہ ابراہیمی نہیں بن جاتا۔ اگر آپ واقعتاً بلندی کے طالب ہیں تو یہ 6 صفات جنہیں میں 6 قسطوں کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان کو سنیے اور ان کو اپنانے کی کوشش کیجیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان رکھنے والے بندوں کی بہت قدردانی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو نوازنے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے 6 قسطوں کے اندر 6 خوبیاں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں، اور ان خوبیوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام عطا کر دیا، آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ ان خوبیوں کو سنیے اور ان پر عمل کرنے کی، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ خوبیاں سننے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔